مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آج 27 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی ہے، کل سورہ سجدہ ہو گیا، اس کے بعد سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں جماعتیں۔ کیا معنی ہے؟ جماعتیں۔ اس کی اچھی خاصی تشریح اور تفصیل جو گفتگو ہے سیرت کے عنوان پر جمعہ کے دن الحمدللہ آ چکی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ جس وقت میں غزوہ خیبر، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تو غزوہ خندق کا جس وقت تذکرہ آیا تھا اس وقت میں غزوہ خندق ہی غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے، اور احزاب جماعتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہیں، اور کفار مکہ، قریش مکہ اور مدینے کے یہود اور نصارہ اور اسی طرح منافقین، یہ اللہ کے رسول کی ترقی اور بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے مدینۃ المنورہ کو نعوذ باللہ زمین سے مٹانے کا اور اس قرۂ ارض سے ختم کرنے کا پلان بنایا۔ تو ساری جماعتیں، جتنے بھی باطل طاقتیں تھیں، جتنے بھی دشمنان اسلام جماعتیں تھیں، سب اکٹھی ہو گئی اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو ساری جماعتیں ایک ہو گئی، تو اسی لیے اس کو کہا گیا احزاب۔ کیا کہا گیا؟ احزاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہ چاہت ہوتی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان لوگوں سے تکلیف نہ ہو اور یہ کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کو ترقی مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو ابو سفیان نے سب سے پہلے جس کلام سے ابتدا کی وہ کہنے لگے کہ محمد تمہیں جو کرنا ہے کرے، بس ہمارے معبودوں کو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اور صرف اتنا کہیں کہ ہم جس معبود کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بعد میں فائدہ دیں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی اس بات کو سن کر بہت برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی یہ چٹر مٹر یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں سے بالکل مت ڈریے۔ اتق اللہ، کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقین کی بالکل اتباع نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس کے بعد اس سورہ احزاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں خاص طور پر ایمان والوں کی جو ہے کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ادھر سے جماعتیں، ادھر سے لشکر، ادھر سے لشکر، چاروں طرف سے جب مدینے کو لشکروں نے گھیر لیا اور سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے، صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تعداد کم ہے، تو قرآن نے کیا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجہ منہ کو آ گئے تھے صحابہ کرام کے۔ جب انسان ڈر جاتا ہے نا تو کہتے نہیں کہ ابے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، تو انسان کے جب ڈر کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت میں اتنی شدت والا معاملہ تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بعض لوگ عجیب و غریب گمان کرنے لگے کہ کیا ہوں گا، ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، مدد آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، حالات کا کیا ہوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے ایمان والوں کو بہت سخت آزمائش کے اندر آزمایا، بہت سخت حالات کے اندر آزمایا۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور صبر کیا، لیکن جو منافقین قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر بیماری اور کجی تھی، وہ کہنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے اللہ کا وعدہ، کہاں ہے تمہارے رسول کا وعدہ، یہ وعدہ تو دھوکہ ہی دھوکہ نکلا ہے۔ تو اس وقت میں آزمائے گئے کون مسلمان ہے، کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے 22ویں پارے میں
اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ختم نبوت کی آیت نازل فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ ہمارے نبی کا اعجاز ہے، ہمارے نبی کا اعجاز ہے، یہ مہر لگا دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ خاتم الانبیاء ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پہلے نبی جب چلے گئے، دوسرے نبی آ گئے، تو جو پہلے چلے گئے ان کی نبوت کا جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب جو دوسرے آئے وہ چلائیں گے، جو تیسرے آئیں گے تو دوسرے والے چلے جائیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب چلیں گے تو شریعت محمدیہ چلیں گی، اور قیامت تک اگر کسی نبی کا ڈنکا چلیں گا تو کس کا چلیں گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قیامت تک کوئی بھی کتنے بھی کمال والا، کتنے بھی حسن و جمال والا، کتنے بھی اچھے اوصاف والا، کتنا بھی ٹیلنٹڈ انسان ہو، چاہے کتنا ہی ہنرمند انسان ہو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ چاہے اپنے ہاتھوں پر عجیب و غریب جادوگری دکھائیں، کرامتیں دکھائیں، اور اس کے چہرے سے برف کے گولے گرتے ہوں، نور نہیں، کیا گرتے ہوں؟ برف کے گولے گرتے ہوں، اگر وہ کہیں کہ میں نبی ہوں تو اللہ کی قسم وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ 22ویں پارے کے اندر ایک اور صورت ہے، سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو کائنات کی ساری چیزیں، زمین کی ہوں یا آسمانوں کی ہوں، ساری کی ساری اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تعریف تو اسی کی ہوں گی، آخرت میں تعریف تو اسی کی ہوں گی۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ زمین میں تم کیا پیرتے ہو، کیا داخل کرتے ہو، زمین سے کیا نکلتا ہے، آسمانوں کی طرف کیا جاتا ہے، اوپر سے کیا نیچے آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے چیزوں کا علم میرے علم میں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ان آیتوں میں ایک بات تو یہ آپ کے سامنے آئی کہ آخرت میں تعریف تو اللہ ہی کی ہوں گی، اصل تعریف تو دنیا میں بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے نا دنیا، میں نے کہا نا، اسباب کے دائرے میں بنائی ہوئی ہے۔ انسان کو پالتا ہے، بچے کو پالتے ہیں ماں باپ، تو ماں باپ کو انسان محسن سمجھتا ہے۔ علم کے اعتبار سے استاد پڑھاتے ہیں تو استاد کو محسن سمجھتا ہے۔ بیماری کے اعتبار سے علاج ڈاکٹر کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو محسن سمجھتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان واسطوں کے ذریعے ہم کو جوڑا ہے، ورنہ حقیقت میں تعریف کے لائق تو اللہ ہی ہے۔ ہم بیماری کے ڈاکٹر نے ہم کو ہمارا علاج کیا، ہم اچھے ہو گئے، تعریف ڈاکٹر کی کرتے، لیکن حقیقت میں تعریف کس کی ہوں گی؟ اللہ کی ہوں گی۔ تو یہ واسطے دنیا کے اندر ہیں، اللہ فرما رہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا یہ سارے واسطے ہٹا دیے جائیں گے، براہ راست اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہم کو پالا ہے، ماں باپ نے پالا ہے نہیں، اللہ نے پالا ہے، لیکن حقیقت میں کھل کر ہم کو جو ہے اللہ کی قدرت دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ورنہ کتنے ایسے بچے جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پال کے نہیں دکھائے، ماں ایک طرف باپ ایک طرف، لیکن فرعون کے دربار میں، دشمن کے دربار میں اللہ نے پال کے دکھائے۔ تو حقیقت میں پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر نے علاج کیا، اچھے ہو گئے، ہم ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ حالانکہ ظاہر میں یوں لگ رہا کہ ڈاکٹر نے علاج کیا اس لیے اچھا ہو رہا، یہ اچھا ہو گیا، ورنہ حقیقت میں اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں بیماری کی شفا ہوتی ہے تو سارے بیمار اچھے ہو جانے چاہیے تھے۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بیمار کے بیمار رہتے ہیں یا کچھ مر جاتے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بیماری کی شفا نہیں ہے۔ تو یہ جو واسطے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو واسطوں کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، یہ سارے واسطے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ہر انسان اپنی آنکھوں سے براہ راست کھلم کھلا اللہ کی قدرت کو دیکھیں گا، کھلم کھلا اللہ کی قدرت کو دیکھیں گا۔ پھر اس آیت کے اندر آگے اس صورت میں دوسری آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ زمین میں جو داخل کرتے ہوں، جو زمین سے نکلتا ہے اور آسمان سے جو اترتا ہے، جو اوپر جاتا ہے، اس ساری چیزوں کی خبر اللہ کے علم میں ہے۔ زمین میں ہم کیا ڈالتے ہیں، کون کہاں پر خزانہ زمین میں دبا رہا ہے، کون زمین میں کون سا اناج بو رہا ہے، کون سا بیج بو رہا ہے، کیا چیز زمین کے اندر داخل کر رہا ہے، کون سے مردے کو، کون سے میت کو کس زمین کے اندر دفنایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہی ہے میرے علم میں ہے۔ زمین کیا باہر نکالتی ہے، کس درخت سے، کس زمین سے کون سا اناج نکلتا ہے، کس زمین سے کون سا خزانہ نکلتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ یہ سب میرے علم میں ہے۔ آسمان پر ہمارے اعمال جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ ساری دنیا کے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں، سب چیزوں کی خبر مجھے ہے۔ آسمانوں پہ سے نیچے حالات اترتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی خبر اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور فرشتے، وہ فرشتوں کو کام پہ لگا دیا جن کے 2 3 4 پر ہیں، بازو ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو جب کھول دے نا، دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اسے بند کر دے، اور اللہ رب العزت جب کسی انسان کے لیے اپنی رحمت کو بند کر دے تو دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو کیا کر دے، کھول دے۔ صاف الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ہے۔ ہم کو اس آیت کریمہ پہ اعتماد، یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو کس کی ہے، اللہ کی۔ جب اللہ راستے بند کر دے، رحمت میں سب آ گئے، بارش بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئے، مال و دولت بھی آ گئے، چین سکون راحت بھی، ہمارے بننے والے کام بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ جب میں بند کر دوں رحمت کے دروازے، دنیا میں کوئی مائکلال نہیں جو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کیا کر دے، کھول دے۔ اسی لیے اعتبار کس پہ ہو، اللہ پہ۔ کام اسباب کے تحت جس سے لینا ہے لے، لیکن اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے کام کو رکھ دے، اے اللہ یہ میرا کام کرنا ہے، اس کام کو بنانا ہے، اے اللہ تیری مدد ہونی چاہیے، صحیح ہے نا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 22 پارے کے اینڈ میں اور 23 پارے کے شروع کے اندر پوری مکمل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے، یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ یاسین مفسرین کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات میں یاسین کو ملایا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاسین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ کیا ہے، نام مبارک ہے یاسین۔ اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کے بارے میں اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ اس لیے دل ہے کہ سورہ یاسین کے اندر اکثر و بیشتر آیتیں قیامت کی اور آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، میدان محشر کی آیتیں ہیں، اور انسان کے ایمان کا سب سے اہم حصہ اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے، آخرت اور قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ انسان کی زندگی کا اصل حصہ ہے۔ یہ تو ایک وقتی طور پر ہم دنیا میں آئے ہیں، ورنہ اصل زندگی ہماری تو کہاں شروع ہونے والی ہے۔ وہ ساری تذکرے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے کیے ہیں، اسی لیے یہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، شام ہونے تک وہ بندہ بالکل بے فکر اور مطمئن ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے کام بنائے گا۔ جو بندہ شام میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، صبح ہونے تک وہ بندہ بے فکر رہے، سارے کام، ساری ضرورتیں، خواہشیں اللہ اس کی پوری کرے گا۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنے؟ 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ سکرات کی حالت میں ہے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سکرات کی حالت میں ہے، اس کے قریب اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو آسانی کے ساتھ اس کی روح قبضہ ہو جاتی ہے۔
میت پر اگر سورہ یاسین پڑھ کر اس کے لیے بخش دیا جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. بیمار کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیا جائے اللہ رب العزت اس کے لیے شفا عطا فرماتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہترین سے بہترین ہمارے لیے دوائیاں بھیجی ہیں, شفا کے اسباب اور سامان بھیجے ہیں, بشرطے کہ ہم اس سے لینے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.